الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه آج 7 محرم الحرام کی رات، محرم کے مہینے کی 6 تاریخ گزر چکی، 7ویں تاریخ کی ابتدا ابھی مغرب سے ہو چکی۔ محرم ایک تو اسلامی مہینوں میں پہلا مہینہ، اور دوسرا محرم کا لفظ خود بتاتا ہے کہ یہ مہینہ وہ ہے جس میں احترام چاہیے، یعنی احترام والے جو 4 مہینے ہیں ان میں سے ایک مہینہ یہ بھی ہے جن کو اشہر حرم کہا جاتا ہے۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم الحرام اور پھر اس کے بعد رجب المرجب، ان 4 مہینوں کو اشہر حرم کہا جاتا ہے، یعنی احترام والے مہینے ہیں، اور ان کا احترام اسلام کی آمد سے پہلے بھی کیا جاتا تھا، جہالت کے زمانے میں بھی۔ اگر کہیں جنگیں چل رہی ہیں تو روک دی جاتی، کسی کے ساتھ دشمنی عداوت کا سلسلہ چل رہا ہے تو موقوف کر دیا جاتا۔ بہرحال یہ مہینے کا احترام بھی پہلے تھا۔ ایک اور اہم چیز جو اس مہینے میں ہے وہ ہے اس مہینے کی 10ویں تاریخ، 10 محرم الحرام کا دن، اس کو عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے۔ عاشورہ عشر سے ہے، عشراتن سے ہے، اس کو بھی عربی میں 10، اس کا مطلب 10 بنتا ہے، یعنی 10 کا عدد۔ تو محرم الحرام کی جو 10ویں تاریخ ہے اس کو عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے۔ اس کے بھی احادیث مبارکہ سے فضائل ثابت ہیں، اور اسلام سے بھی پہلے اس دن کو بڑا دن سمجھا جاتا تھا۔ اسلام کی آمد کے بعد بھی اس دن کو عظیم دن مانا جاتا تھا، لیکن صرف فرق اتنا ہے کہ ہم کسی بھی دن کو کوئی مقام مرتبہ دیتے ہیں، اپنے طریقے سے دینے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ بہت بڑی غلطی ہے۔ کوئی بھی دن ہے، اگر کوئی بڑا دن ہے، شریعت نے خود اس کی بڑائی بیان بھی کی ہوتی ہے، اس دن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ بھی شریعت نے بیان کیا ہوتا ہے، کس چیز سے بچنا چاہیے، تو یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے۔ جس چیز کا شریعت میں ثبوت ہے اس کو کر لیا جائے، اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں دین کے نام پہ ان کو کرنے سے اپنے آپ کو بچا لیا جائے۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ یہ دن شروع سے بڑا اہم دن ہے، مختلف تاریخی روایات کے مطابق، احادیث کے مطابق نہیں بلکہ تاریخی روایات کے مطابق بڑے بڑے بہت سے واقعات اس دن میں واقع ہوئے ہیں، لیکن چونکہ تاریخی روایات ہیں، حدیث کا سہارا ساتھ نہیں ہے، قرآن کی آیت کا سہارا ساتھ نہیں ہے، اس لیے ہم ان چیزوں کو اپنے عقائد میں شامل نہیں کر سکتے۔ البتہ تاریخی روایات ہیں، لیکن یہ بات پکی ہے اور احادیث طیبہ سے یہ بات ثابت ہے کہ اس دن کا مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا۔ اب جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس دن میں ہمیں کس چیز کی ترغیب دی گئی، ہمیں اس دن میں کیا کرنا چاہیے، اس بارے میں پوری احادیث کے ذخیرے سے 2 کام کرنے کو ملتے ہیں جو شریعت نے بتلایا۔ ایک تو یہ کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ
10 محرم الحرام کے دن حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس دن کا روزہ فرض تھا، سارے مسلمان رکھتے تھے۔ جیسے ہی رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے، رمضان کے روزے فرض کرنے کے بعد اس کی فرضیت ختم ہو گئی ہے، لیکن نفل اب بھی باقی ہے۔ یعنی منع نہیں کیا گیا، اگر کوئی بندہ عاشورہ کے دن روزہ رکھتا ہے تو اس کا کوئی انکار نہیں ہے، اگر رکھے گا تو اس کو علماء نے آج کے دور میں بھی مستحب لکھا ہے، کیونکہ حدیث میں اس سے نہیں وارد نہیں ہوئی، منع نہیں کیا گیا۔ تو ایک کام تو یہ کرنے کا ملتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن ایک سال جب آپ نے روزہ رکھا، آپ کو بتلایا گیا کہ 10 ذو الحجہ کو یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں۔ 10 ذو الحجہ کے دن یہودی شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں کہ اس دن فرعون کے لشکر سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو نجات عطا کی تھی، فرعون کو اس کے لشکر کو غرق کر دیا تھا۔ شکرانے کے طور پر یہودی بھی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں۔ جب یہ بات سامنے آئی تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر آئندہ سال میں اس دنیا میں رہا تو 10 کے ساتھ 9 محرم کو بھی شامل کروں گا، یعنی ایک کے بجائے 2 روزے رکھوں گا تاکہ یہودیوں کے ساتھ کسی معاملے میں بھی مشابہت نہ ہو۔ آج مسلمانوں کا ہمارا کیا حال ہے؟ ایک ایک عمل میں ہماری مشابہت یا تو عیسائیوں کے ساتھ ہوتی ہے یا نصرانیوں کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادت میں بھی کسی کافر کے ساتھ مشابہت کو برداشت نہیں کرتے۔ اس حدیث کی بنیاد پر علماء کرام نے لکھا کہ صرف 10 کا روزہ رکھنا مناسب نہیں، 10 کے ساتھ 9 کو ملا لیا جائے۔ اگر 9 کا دن رہ گیا، 10ویں محرم کو اگر روزہ رکھا تو اس کے ساتھ پھر 11ویں تاریخ کو بھی ملا لیا جائے، 10 اور 11 کا روزہ رکھا جائے یا پھر 10 اور 9 کا روزہ رکھا جائے۔ اس روزے کے بڑے فضائل ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، مشکات شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ 10 محرم کا روزہ اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ رکھتا ہے، اس کے گزشتہ سال کے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ ایک روزے کی وجہ سے ایک تو یہ فضیلت، تو ایک تو یہ بات ہے جس کی روایات میں ترغیب ملتی ہے، آقا علیہ السلام کا عمل بھی ملتا ہے، لیکن احتیاط یہ ہے کہ 10 کے ساتھ یا 9 کو شامل کریں، اگر 9 کو شامل نہیں کر سکتے تو 11 کو شامل کر لیجیے گا۔ دوسری بات جو کہ روایات سے ثابت ہے، آج جس مسلمان سے پوچھے وہ پریشان ہے، کسی کو رزق کی تنگی ہے، قرض کی پریشانی ہے، گھر کے معاملات ذرا وہ قابل اطمینان نہیں ہے، عورتوں سے پوچھا جائے وہ پریشان، مردوں سے پوچھے وہ پریشان، جوان پریشان، بوڑھے حضرات بھی پریشان، جس بندے سے پوچھے حال حوال اس سے لے تو پریشانیاں سامنے آتی ہیں۔ لیکن ہم علم کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے، قرآن کے ساتھ، حدیث کے ساتھ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کی احادیث کے ساتھ، آپ کے صحابہ کرام کے ساتھ اگر تعلق انسان کا ہے تو ہر مسئلے کا حل شریعت ہمیں دیتی رہتی ہے۔ تو 10 محرم کے بارے میں بھی ایک روایت میں آتا ہے، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ صحابہ کرام میں سے افقہ، سب سے زیادہ فقیہ مانے جاتے تھے اور سب سے بڑے مفسر بھی تھے، وہ روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مسلمان 10 محرم کے دن اپنے اہل و عیال پر اپنی حلال کی کمائی میں سے روزانہ کے معمول سے بڑھ کر خرچ کرتا ہے، یعنی عام دنوں میں جو خرچ کر رہا ہے اس سے بڑھا کے 10 محرم کو دلی خوشی کے ساتھ اگر خرچ کرتا ہے، اس بندے کے آئندہ پورا سال اللہ تبارک و تعالی رزق میں، گھر میں برکتیں عطا کرتا ہے۔ یہ نسخے تو ہمیں حدیث سے ملتے ہیں۔ آج ہم اپنے طور پہ پتہ نہیں کس کس سے جا کے پوچھتے ہیں کہ کیا کریں کیا نہ کریں، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، لیکن یہ تو وہ باتیں ہیں جو اتنے بڑے حضرات سے ثابت ہیں کہ ان کی بات آسمان و زمین اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، ان کی باتیں غلط ثابت نہیں ہو سکتی۔ اور اگر کئی اثرات ہمیں دیکھنے میں نہیں ملتے تو یقیناً ہمارے عمل میں کوئی کمی ہے۔ اپنے اندر غور کیا جائے، خرچ کیا ہوگا
رزق کے اندر کوئی مسئلہ ہوگا، حلال و حرام کے مسائل ہوں گے، مکروہات کے مسائل ہوں گے، یا رزق خرچ کیا لیکن ناجائز خرچ کیا، اسراف کرنا شروع کر دیا، یعنی خرچ ایسا کیا کہ ضائع کرنے لگے، تو ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، زائد یعنی کہ ضرورت سے زائد خرچ کرنے والے، اسراف کرنے والے، مال کو ضائع کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ تو اسراف نہیں کرنا، لیکن عام جو معمول ہے اس سے کچھ بڑھا دیا جائے، خاص طور پہ اس دن۔ اب دو چیزیں آ گئیں، ایک تو یہ کہ اس دن کا روزہ، اور دوسرا یہ کہ یہ خرچ زیادہ کرنے والی بات۔ تو دونوں باتیں، اب ایک تو اس دن کھانے پہ پابندی، یعنی اگر نفل روزہ کوئی رکھتا ہے، نہیں رکھتا تو کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، نہ یہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت مؤکدہ، یہ صرف مستحب ہے۔ یعنی اگر کوئی رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑا ثواب ہے، کوئی نہیں رکھتا تو کوئی پابندی نہیں۔ لیکن اہل و عیال پر اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں دونوں کام کروں، یعنی زیادہ خرچ والی بات پہ بھی عمل ہو جائے تاکہ آئندہ پورا سال گھر میں خیر و برکتیں ہوں، رزق میں برکت ہو، فراوانی ہو، اور روزے والی روایت پہ بھی عمل ہو جائے، تو اس کا طریقہ علماء نے یہ لکھا کہ اس دن گھر والے روزہ رکھ لیں، گھر کے افراد روزہ رکھ لیں، اور دن کے وقت، چونکہ جب افطاری کا وقت ہوتا ہے غروب کے وقت، 10 محرم ختم ہو جائے گی، 11 شروع ہو جائے گی، دن کے وقت خرچ کرے، خرچ میں افطاری کا سامان خریدے، ضرورت سے زیادہ، عام روٹینز، عام معمول سے زیادہ خرچ دن کے وقت کر لے، اور اس کو گھر والوں کو کھلانا پلانا افطاری کے وقت کر لیا جائے۔ اس طرح دونوں روایات پہ، دونوں اعمال پہ عمل کی صورت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ برکتیں بھی عطا کرے۔ اس پر حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، جنہوں نے یہ روایت نقل کی حضرت عبداللہ ابن مسعود سے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ اس حدیث پہ، اس نسخے پہ عمل کیا اور تجربہ کر کے دیکھا۔ جس سال 10ویں محرم کو ہم نے خلوص دل کے ساتھ حدیث پر عمل کی نیت کے ساتھ اس ترغیب کچھ بھی نہیں، یہ دو چیزیں ہیں جو مختلف روایات سے ہمیں ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں آج ہم نے اپنی طرف سے گھڑ رکھی ہیں وہ ساری کی ساری بے بنیاد ہیں، ان کا ثبوت کہیں نہیں ملتا۔ خرافات قسم کی، عجیب عجیب قسم کی باتیں، بدعات، رسم و رواج کے نام پہ، ریت و رواج، رسوم و رواج، جو بندہ جس قسم کی چیزیں پیش کرتا ہے اس کی دلیل دینا اور اس کا ثبوت پیش کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ ہم جو بات کرتے ہیں اس کی ذمہ داری ہم پہ ہے، لیکن اگر کسی بندے کے پاس کوئی ثبوت نہیں، اس کے باوجود اس نے اپنی طرف سے کچھ چیزیں حلال کر دی، کچھ چیزیں حرام قرار دے دی، کسی چیز کو سنت کا درجہ دے دیا، کسی چیز کو فرض کا درجہ دے دیا، کسی کو واجب کا درجہ دے دیا، پڑھا کہیں نہیں، علمی طور پر کہیں سے اس کو معلومات نہیں، نہ کوئی حدیث پڑھی، نہ قرآن کی آیت پڑھی، بس اپنی طرف سے یا خاندان کی طرف سے، باپ دادا کی طرف سے کہ رواج چلتا آ رہا ہے، یہ بھی اسی پہ لگا ہوا ہے۔ اس نے کبھی علماء سے سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ ابا جان تھے، دادا تھے، بہرحال انسان تھے، ان کی بہت سی اچھائیاں ہیں، وہ ہمیں نقل کرنی چاہیے، اپنی زندگی میں لانی چاہیے۔ اگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو غلطی کی وجہ سے وہ غلطی پر رہے، ہمیں علماء سے پوچھ کے کم سے کم اس پہ نہیں چلنا چاہیے، تاکہ قیامت کے دن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے کہ دین تو میں نے دیا تھا، ذرا یہ بتاؤ کہ میں نے تم پر کس وقت کون سے حالات میں جبرائیل کو بھیج کر وحی کے ذریعے سے کہا تھا کہ یہ کام کرو، یہ نہیں کرو۔ آج اس محرم کے مہینے میں بہت سے لوگ کہتے ہیں نکاح نہیں کرنا چاہیے، بہت سے لوگ کہتے ہیں سفر نہیں کرنا چاہیے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میلے بنا کے، جھمگٹے بنا کے قبرستان جانا چاہیے، اور وہاں بجائے اس کے کہ عبرت حاصل کی جائے، قبرستان آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جاؤ، کوشش کر کے ہر جمعے جاؤ، ہر ہفتے میں ایک چکر لازمی لگاؤ، اور جب چاہو جاؤ، لیکن مقصد یہ ہے کہ اس انداز سے جاؤ کہ تمہیں عبرت حاصل ہو، تمہیں اپنی موت یاد آ جائے۔ اور جب آدمی میلے لگا کے وہاں جائے، خواتین بھی وہاں، بچے وہاں، بڑے وہاں، اور وہاں اشیاء خورد و نوش کی تقسیم، کھانا پینا چل رہا، میلہ لگا ہوا ہے، یہاں موت یاد نہیں آ رہی، بلکہ یہاں نعوذ باللہ من ذالک موت کا تماشا بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ اس انداز کو اختیار کرنا، جو بھی کرتا ہے اس کی ذمہ داری اس کے اپنے گلے پر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم روایات میں دیکھیں، ہر مہینے میں ہمیں شریعت کون سا حکم دیتی ہے، اس پر عمل کی کوشش کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو صحیح معنوں میں شرعی مسائل سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا فيما تحب وترضى من القول والفعل والنية والعمل. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.